ہیلو ویورز، میرے ساتھ موجود ہیں خانزادہ اسفندیار کھٹک. تو ہم ان کا انٹرویو لیں گے. انہوں نے بہت کام کیا ہے اپنی زندگی میں تھیٹر کے لیے، پاکستان کے لیے. تو کیسے ہو آپ اور کیسی گزری زندگی، اور کراچی آپ آئے ہو، سب بتائیے ویورز کو. آداب عرض ہے. میں ہوں خانزادہ اسفندیار کھٹک اور میں اس وقت موجود ہوں کراچی آرٹس کونسل میں، اور یہاں پہ ہم لوگ دیکھنے آئے ہیں شیما جی کا بہت ہی اعلیٰ 45واں سال کا تحریک نسواں کا جو منا رہی ہیں، اور وہ خوبصورت تحفے پیش کر رہی ہیں سب کے لیے مفت میں، بغیر کسی ٹکٹ کے، بغیر کسی پاس کے. اور یہاں پہ آج ہمیں موہنجو-داڑو دیکھا جو کہ بہت خوبصورت میوزیکل ڈرامہ ہے، ڈانس تھیٹر ہے. اور میں اصل میں آیا تھا اسلام آباد سے سندھ میں، حیدرآباد میں صوفی میلے کے لیے، اور وہ جو کہ ڈپارٹمنٹ آف کلچر سندھ کی طرف سے تھا، محکمہ ثقافت کی طرف سے. وہاں پہ میں نے صوفی رومی درویش رقص پیش کیا، اور میں خود کلاسیکی رقاص ہوں. میں نے مادام بندو مٹھا جی، ماشاءاللہ بہت بڑا نام، 93 سال کی ہیں، ان سے میں نے کلاسیکی رقص سیکھا. ان سے میں نے شمالی ہندی کلاسیکی رقص کتھک سیکھا، اور جنوبی ہندی کلاسیکی رقص بھرت ناٹیم بھی سیکھا. تو جب یہ دونوں رقص میں نے سیکھے تو میں نے کہا کہ چونکہ میں افغان ہوں، پٹھان ہوں، پشتون ہوں، کھٹک ہوں، اور خوشحال خان کھٹک کی باروی پشت ہوں جو کہ افغانستان کی قومی شاعر ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے پشتو رقص کے ساتھ، اپنے پشتون افغان رقص کے ساتھ کتھک رقص کی آمیزش بناؤں. تو پھر میں نے کھٹک کتھک کی آمیزش بنائی، جس میں تلواری بھی ہوتی ہے، کھٹک تلواریں، رومال بھی ہوتے ہیں، اور گھنگرو بھی ہوتے ہیں. تلواریں اس لیے کہ آپ مقابلہ کر سکیں نفرت کا، ناانصافی کا. جو بھی زندگی میں ناانصافی ہو رہی ہے اس کا آپ تلوار کے ذریعے آپ اس کا مقابلہ کر سکیں. یہ بالکل کسی تشدد کے لیے نہیں استعمال ہوتی، چونکہ فنکار کبھی تشدد نہیں کرتا. رومال تو امن کا پیغام ہے، اور جس طرح کوہاٹ کی مشہور شاعر احمد فراز نے کہا ہے کہ ایک ہاتھ میں رومال، ایک ہاتھ میں تلوار، وار کے بدلے وار اور پیار کے بدلے پیار. تو میں کہتا ہوں کہ وار کے بدلے ہی پیار، اور پیار کے بدلے تو پیار ہے ہی، چونکہ نفرت کا جواب صرف آپ محبت سے اور پیار سے دے سکتے ہیں. تو کلاسیکی کتھک کا جو سلسلہ ہے میرا، وہ سن 2000 میں شروع ہوا، جب میں بیگن ہاؤس اسلام آباد سے A لیول کر رہا تھا. تب میں نے کلاسیکی رقص سیکھنا شروع کیا، اور میری پہلی استانی تھی سائمہ خوشنود جی، جن کے والد خوشنود صاحب نے اداکارہ ریما کو سکھایا ہے رقص. تو میری پہلی استانی سائمہ خوشنود جی، جن کے والد خوشنود صاحب نے اداکارہ ریما کو سکھایا تھا. ان سے میں نے شروع میں کتھک سیکھنا شروع کیا، اور پھر بعد میں بہت خوش نصیبی سے خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں جو ہے نا مادام بندو مٹھا جی سے رقص سیکھوں. اور مادام بندو مٹھا جی سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں نے بول چال کا بھی طریقہ ان سے سیکھا، چونکہ رقص صرف رقص نہیں ہے جو آپ سٹیج پہ دیکھتے ہیں یا منچ پہ دیکھتے ہیں. رقص آپ کی ایک طرز زندگی ہے. تو یہ ہے کہ اس کے بعد کورونا کے دنوں میں جو ہے نا میں نے رقص کو مزید رقص کے ذریعے پیغام دینے کے لیے میں نے گانے پہ رقص کیا، جو کہ پشتو میں تھا، ہارون باچا نے گایا، اور اس میں میں نے بھرت ناٹیم اور کتھک کی آمیزش کی، کہ جس کے ذریعے میں نے لوگوں کو بتایا کہ کیسے گھر بیٹھنا چاہیے، کیسے ہاتھ دھونے چاہیے، کیسے باہر نہیں نکلنا چاہیے، لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے، میل جول اور جو کانٹیکٹ ہے اس کو کیسے کم رکھیں. تو رقص کے ذریعے جو دیکھیے کتھک جو ہے وہ کتھا سے نکلا ہے، یعنی کہانی، قصہ سنانا، کہانی سنانا. تو اس میں آپ ہر طرح کی کہانی سنا سکتے ہیں. میں اس میں انسانی حقوق، میں اس کے ذریعے انسانی حقوق پہ کام کرتا ہوں. میں نے اپنی NGO بنائی ہے، ماشاءاللہ مجھے 15 سال کا تجربہ ہے غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ انسانی حقوق پہ. اور میں نے اپنی NGO بنائی ہے ٹیری نواب دربار کے نام پہ. ٹیری ہماری اپنی نوابی ریاست تھی، جس طرح یہاں ہم سندھ میں ہیں، یہاں پہ خیر پور کی ریاست تھی سن 55 تک، اسی طرح ہماری ٹیری کی ریاست تھی جو کہ کنک اور کوہاٹ کے اضلاع پہ مشتمل تھی، اور یہ کھٹک قوم کی پہلی ریاست اور پشتونوں کی پہلی ریاست تھی. تو اس کے جو نوابین تھے وہ میرے آبا و اجداد تھے، ٹیری کے آخری نواب میرے دادا تھے. اور یہ جو نوابی دربار تھے، یہ جو اطاق تھے، یہ جو حجرے تھے، یہاں پہ فنون لطیفہ کی محافل سجتی تھیں، یہاں پہ شاعری ہوتی تھی. خوشحال خان کھٹک کے زمانے سے ہمارے خاندان میں شاعری چلتی آ رہی ہے. اور شاعر کیا کرتا ہے؟ شاعر الفاظ کا رقص کرتا ہے، اور جو رقاص ہوتا ہے وہ اعضاء کی شاعری کرتا ہے. تو میں خوشحال خان کھٹک کی 12ویں پشت میں اعضاء کی شاعری کرتا ہوں، یعنی رقص کرتا ہوں. اور یہ جو رقص ہے اس کے ذریعے میں انسانی حقوق پہ کام کرتا ہوں. تو میں نے اپنے رقص میں جو اس طرح ہمارے سیلاب آئے تھے سندھ میں، بلوچستان میں، اس پہ میں نے کام کیا. موسمیاتی تبدیلی پہ میں نے رقص کے ذریعے بیداری پھیلانے کی بات کی. اور جو ٹیری نواب دربار جو NGO ہے، اس کے ذریعے میں نے سرینا ہوٹل اسلام آباد اور اس کے علاوہ رومانیہ کی سفارت کے ساتھ اور قازقستان کی سفارت
سفارت کے ساتھ ہم نے ان کی قومی شعراء کا موازنہ کیا اپنے قومی شعراء کے ساتھ، جیسے علامہ اقبال ہیں ہمارے افغانستان کے قومی شاعر، خوشحال خان خٹک ہیں. تو ان شعراء کے پیغام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میں رقص کے ذریعے یہ جو ہے نا پیغام پہنچاتا ہوں. میرے پردادا خوشحال خان خٹک کا شعر ہے: شیخ دے منظر و جاکڑا زبڈا کے پیالے آخلا، شیخ دے منظر و جاکڑا زبڈا کے پیالے آخلا، ہر سڑے پیدادا پل پل کار نہ رکھنا. شیخ نماز و روزہ رکھے اور میں بھرے ہوئے پیالے پیوں گا. خدا نے ہر انسان کو بنایا ہے اپنے اپنے کام کے لیے، تو اپنا اپنا کام سمجھیے. اگر آپ کو خدا نے ڈاکٹری کے لیے بنایا ہے، طب کے لیے بنایا ہے، حکمت کے لیے بنایا ہے، تو آپ اسی میں آگے جائیے. اگر آپ کو خدا نے استادی کے لیے بنایا ہے، ٹیچنگ کے لیے بنایا ہے، تو آپ اسی میں آگے جائیے. اگر آپ کو خدا نے موسیقی کے لیے بنایا ہے تو آپ اسی کے لیے آگے جائیے. دیکھیے یہ ہے کہ فنکار کو اگر آپ اس کے فن سے روکیں گے، شاعر کو اس کی شاعری سے روکیں گے اور رقاص کو اس کے رقص سے روکیں گے، تو فنکار مر جاتا ہے. وہ جیتا تو ہے بطور انسان، لیکن وہ اس کا فنکار جب اس کا فن سے آپ اس کو دور کرتے ہیں تو وہ زندہ نہیں رہتا. تو اسی طرح اگر ہم فن کی بات کریں اور اگر ہم رقص کی بات کریں اور اگر ہم ساز کی بات کریں، تو ایک ایسا ساز جو کہ صرف رقاص ہی بجاتا ہے، جس کو گھنگرو کہتے ہیں. گھنگرو ایک ساز ہے جو اس کو رقاص بجاتا ہے، اور ساز ہمیشہ پیار و محبت کا پیغام ہے. ساز کبھی دہشت گردی کی علامت نہیں ہو سکتا، ساز کبھی بنیاد پرستی کی علامت نہیں ہو سکتا. تو کتھک میں جو ہم گھنگرو کا استعمال کرتے ہیں وہ امن و محبت کا پیغام ہے. تو میں اپنے کھٹک کتھک میں بھی گھنگرو کا استعمال کرتا ہوں، اور اس میں ربال اور تلواریں بھی ہوتی ہیں. تو جس طرح آپ رباب کی تعظیم کرتے ہیں، نائے کی تعظیم کرتے ہیں، آپ ہارمونیم اور ڈھول کی تعظیم کرتے ہیں، اس طرح آپ کو گھنگرو کی بھی تعظیم کرنی چاہیے. چونکہ یہ خدا کی قدرت میں جو اس کی آوازیں ہیں، جو زمزمیں ہیں، جو ابشاریں ہیں، جو پتوں کی سرسراہٹ ہے، اس کے لیے پھر جو ساز بنے ہیں ان کی آوازیں دکھانے کے لیے. تو دیکھیے خدا کے ناموں میں سے ایک نام مصور بھی ہے. خدا خود مصور ہے، اور اس سے بڑا مصور کو دنیا میں کوئی نہیں ہے. خدا کے سے زیادہ بڑا کوئی فنکار نہیں ہے. تو یہ اگر خدا خود مصور ہے، جو رنگینی کو پسند کرتا ہے، جو فنکاری کو پسند کرتا ہے، تو ہم انسان ہو کے کیسے رنگینی سے نفرت کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم خدا کی مصوری سے نفرت کر سکتے ہیں؟ بہت خوب. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ان کو آپ نے سمجھایا کہ دیکھیے خدا نے بھی اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، ہر چیز بنائی ہے، تو ہم تھوڑا سا اس پہ جھوم لیتے ہیں، تو کیا ہے اس میں؟ صحیح بات ہے. بالکل. مولانا رومی نے فرمایا کہ کائنات کا ہر ذرہ رقص میں ہے، ہر ذرہ گردش میں ہے. تو ہمیں بھی رقص میں ہونا چاہیے. خود بھی رقص کریں اور دوسروں کو بھی رقص کرنے دیں. خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، چونکہ زندگی بہت مختصر ہے. اور رقص کیا ہے؟ رقص حرکت ہے، اور حرکت پوری کائنات کا ہر ذرہ حرکت کر رہا ہے. اگر ایٹم کھلیے مالیکیول کی طرف ہم جائیں، حجرے کی طرف جائیں، تو اس کے اندر جو ایٹمز ہیں وہ بھی رقص کر رہے ہیں. ایٹمز کے اندر جو اگر اس کا نیوکلیس ہے تو اس کے اندر جو پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں وہ بھی گردش کر رہے ہیں. تو جو الیکٹران ہے وہ اپنے نیوکلیس کے گرد گردش کر رہا ہے. جو نیوکلیس کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں وہ بھی گردش کر رہے ہیں. اور اسی ایٹم جو بنیادی ذرہ ہے، اس سے مالیکیولز بنے، اسی سے حجرے بنے، اسی سے خلیے بنے ہیں، اور ان خلیوں سے ہم بنے ہیں. تو اگر ہمارے اندر ہر ایک چیز حرکت کر رہی ہے، ہر ایک چیز رقص میں ہے، تو ہم کیوں نہ رہیں؟ جو دل ہے اس کی دھڑکن تو ہے، لیکن دل بھی پہلے رقص کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، اس کے بعد دھڑکن پیدا ہوتی ہے. تو دیکھیے دھڑکن کے بغیر، دل کے بغیر، حرکت کے بغیر، رقص کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ رقص میں ہے، اور رقص ہی زندگی ہے، اور رقص سے انسان موت ہے. تو آپ موت کی طرف مت جائیے، زندگی کی طرف آئیے اور رقصاں رہیے اور جھومیے، ناچیے. چونکہ خدا کی خدائی کا ہم نے شکر گزاری تو ہم خوش ہو کے دے سکتے ہیں. جب ہم خوش ہوں گے، خود خوش ہوں گے تو اور بھی خوش ہوں گے. جب ہم خود اداس ہوں گے، اندر سے رو رہے ہوں گے، تو باقیوں کو ہم کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ تو رقص جو ہے وہ کائنات کی ہر ایک چیز کر رہی ہے، اور رقص کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، کسی دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ہر جگہ ہے، خدا کی خدائی میں ہے اور پوری کائنات میں. بالکل. بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ بچپن میرا بہت خوبصورت گزرا. بچپن میں کوہاٹ میں پیدا ہوا، کوہاٹ کے علاقے گنبٹ میں پیدا ہوا، جو کہ اب تحصیل بن چکی ہے. اور ہمارا تعلق ایسے کرک کے علاقے ٹیری سے ہے، جو کہ ہماری نوابی ریاست کی کرک اور کوہاٹ میں مشتمل. ہم 86 میں اسلام آباد آ گئے تھے، جہاں پہ میں نے بیکن ہاؤس اسلام آباد سے پڑھا. او لیول اے لیول میں نے وہاں سے کیا. اس کے بعد کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے بی بی اور ایم بی اے کیا، اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ کام کرتا رہا پچھلے 15-16 سالوں سے. یو ایس اے آئی ڈی کے ساتھ، یو ایس آئی پی کے ساتھ، برٹش کاؤنسل کے ساتھ،
اور یہ میں مختلف علاقوں میں رہا، پہاڑی علاقوں میں، سوات منڈیر میں، اور اب میں نے اپنی ایک بنا لی ہے کہ دربار کے نام سے، جس کے ذریعے میں رقص کی کو بنیاد بنا کے انسانیت کے کام کرتا ہوں. بالکل. پاکستان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستان تو ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. تو پاکستان اور سارے دنیا کے ملک اسی طرح قائم دائم رہیں اور خوش رہیں، شادمان رہیں. اور ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ہم اپنے کلچر کے ذریعے خوش رہ سکتے ہیں. جس طرح میں نے پشتونوں کا، افغانوں کا بہت خوبصورت ڈریس پہنا ہے، بہت خوبصورت ٹوپی پہنی ہے. بلوچی شلوار، پشتون ویورز دیکھیے کتنے پیارے لگ رہے ہیں. دیکھیے بہت پیارے لگ رہے ہیں ہماری ماشاءاللہ. ٹوپی ہے گلگت کی اور منزا کی، بہت پیاری ٹوپی. میں آگے سے دکھا دیتا ہوں گلگت کی تاج ہے، ٹوپی. طاؤس واہ کے، بہت خوبصورت ہے. تو اسی کلچر کی وجہ سے ہم خوبصورت ہیں، اسی ثقافت کی وجہ سے، اسی فرہنگ اور ورثے کی وجہ سے ہم خوبصورت ہیں. اپنی زبانیں پشتو، اردو، فارسی، سندھی، بلوچی، یہ ساری زبانیں ہماری پہچان